الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى هذا الذي جازيناهم به من البعث على الأمي والبكم والصم جزاؤهم الذي يستحقونه. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سزا ہم نے ان کو دی ہے کہ قیامت کے دن ان کو اندھا بھی اس کے بعد گنگا بھی اور بہرا کر کے اٹھائیں گے. کیوں؟ اس بات کی جزا دی ہے کہ اس کے مستحق تھے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی. لِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَيْ بِأَدِلَّتِنَا وَحُجَّتِنَا وَاسْتَبْعَدُوا وُقُوعَ الْبَعْثِ. ان نے ہمارے دلائل اور آیات کا انکار کیا اور قیامت کو بڑی ناممکن بات سمجھا. وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا. رفاتًا مانا بالیۃ نخرہ کہ جب ہم بالکل ہڈیاں ہو کے گل سڑ جائیں گے. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَيْ بَعْدَ مَا صِرْنَا إِلَىٰ مَا صِرْنَا إِلَيْهِ من البلع والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية. کیا جب ہم زمین میں دفن ہونے کے بعد جو ہو جائیں گے، گل جائیں گے، پھٹ جائیں گے، ہر چیز زمین میں مل جائے گی، کیا دوبارہ ہمیں وہاں زندہ کیا جائے گا؟ فَاعْتَجَّ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ وَنَبَّهُمْ عَلَىٰ قُدْرَتِهِ عَلَىٰ ذَلِكَ. اب اللہ نے ان پر تنبیہ کی اور اپنی قدرت کی دلیل عطا فرمائی. بِأَنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. فَقُدْرَتُهُ عَلَىٰ إِعَادَتِهِمْ أَسْهَلَ مِنْ ذَلِكَ. ان کو دوبارہ اٹھانا جو ہے وہ آسمان زمینوں کو پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے. كما قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور اس سے عاجز بھی نہیں ہوئے، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ ان مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیں؟ وقال وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. بالکل اللہ پیدا کرنے اور جاننے والے ہیں اور پیدا کرنے والے ہیں. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جب اللہ کسی بات کا ارادہ فرماتے ہیں بس حکم ہوتا ہے، ہو جب ہو جاتا ہے. الى آخر السورۃ. وقال ها هنا ولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم اي يوم القيامه يعيد ابدانهم وينشئهم نشأة اخرى كما بداهم. کہ ہم قیامت والے دن ان کو کھڑا کریں گے، ان کے اجساد، ان کے ابدان سب ان کو ہم دوبارہ پیدا کر دیں گے. وَجَعَلْنَهُمْ أَجْرًا لَا رَيْبَ فِيهِ.
أي جعل عيادتهم وإقامتهم من قبورهم أجرا مضروبا ومدة مقدرة لا بد من قضائها، اور اللہ نے قیامت کے دن کا وقت جو مقرر رکھا ہے وہ ہر حال میں ہوگا. کما قال تعالی وما نؤخره الا لاجل معدود، ہم اگر کچھ مہلت دے رہے ہیں تو یہ بھی ایک وقت تک ہے. وقوله فأبى الظالمون أي بعد قيام الحجة عليهم، جب دلائل مکمل ہو گئے پھر بھی انہوں نے انکار کیا. الا کفورا الا تمادیا فی باطلهم وضلالهم، وہ اسی طرح اپنے باطل میں اور گمراہی میں پڑے رہے. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان خطورا. يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه قل لهم يا محمد، آپ ان کو کہہ دیں کہ لو انکم ایھا الناس تملکون التصرف فی خزائن اللہ لامسکتم خشیۃ الانفاق، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے خزائن میں تصرف کا اختیار بھی دے دیں پھر بھی تم بخل کرو گے. قال ابن عباس وقتادہ الفقر، کہ اس خوف سے کہ بھی اگر ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا تو ہم تو بھوکے ہو جائیں گے. اے خشیت ان تذهبوا مع انها لا تفرغ فلا تنفد ابدا، حالانکہ اللہ کے خزانے نہ کبھی ختم ہوتے ہیں اور نہ کبھی اس میں کمی آتی ہے. یہ بخل کیوں ہے؟ یہ تمہاری طبیعت ہی ایسی ہے. لأن هذا من طباعكم وسجاياكم، تمہاری طبیعت اور تمہاری عادت. ولهذا قال وكان الانسان قتورا، قال ابن عباس وقتادہ بخیلا منوعا، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بخیل بھی ہے اور مال کو روکنے والا بھی. وقال تعالی ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نکیرا، ای لو ان لهم نصیب فی ملک اللہ، اگر اللہ کے ملک میں ان کا بھی کوئی حصہ ہو لما اعطوا احدا شیئا ولا مقدار نکیر، یہ ذرے کے برابر بھی کسی کو نہ دیں. واللہ تعالی یحسب الانسان من حیث ہوا الا من وفقہ اللہ وہداہ، یہ انسان کی فطرت ہے مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اور ہدایت دی ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. فإن البخل والجزع والحلا صفۃ له، بخل اور جزع فضع یہ اس کی صفت ہے انسان کی. کما قال تعالی ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر جزوعا، کہ جب تکلیف پہنچے تو پریشانی ہے اور چیختا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اللہ خیر دے دے رحمت فرما دے پھر خیر کو روکتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں یعنی مومن ہیں. وَلِهَذَا نَظَائِرٌ كَثِيرَةٌ فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ وَيَدُلُّ هَذَا عَلَى كَرَمِهِ وَجُودِهِ وَإِحْسَانِهِ، اس قسم کے دلائل اور آیات بہت ہیں جو دلالت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی سخاوت پہ، اللہ کے کرم پہ، اللہ کے احسان پہ. وقد جاء فی الصحیحین ید اللہ ملعا لا یغیظ ونفع سعى اللیل والنہار، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، رات دن کے صدقہ خیرات کرنے سے بھی وہ خالی نہیں ہوتے. ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنهم يقضوا ما في يمینہ، دیکھ نہیں رہے کہ اللہ نے آسمانوں زمینوں میں بنایا، سب مخلوق کو رزق پہنچے، اللہ کی کیا کمی آئی ہے اس کے. اب فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْحُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُم مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُم لَّفِيفًا. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. ایک یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں 4 پیغمبر ہیں جن کا ذکر اللہ نے بار بار فرمایا.
مختلف صورتوں میں، مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں، ایک آدم علیہ السلام اور ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں بے انتہا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر تو اللہ کے کئی گزرے ہیں، 25 پیغمبروں کا تو قرآن میں نام بھی موجود ہے، باقی صحیح تعداد جو ہے اس کا علم اللہ کو ہے۔ البتہ رسول جو ہے وہ 313 گزرے ہیں، ان میں 5 اولو العزم من الرسل ہیں، اور تمام کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا ہے کیونکہ وہ انسانوں کا باپ ہے، ابو البشر ہے، اسی سے انسان چلے ہیں، تو اصل کو جاننے کے لیے تو ضروری ہے کہ ہر بندہ پہچانے کہ آدم کا کیا مقام ہے۔ اس لیے اللہ نے آدم کا پیدا کرنا، آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنانا، آدم علیہ السلام میں روح مبارک پھونکنا، پھر آدم علیہ السلام کو جنت کا ساکن سکان میں سے بنانا، اور آپ کی بائیں پسلی میں سے بی بی حوا کا پیدا، یہ ساری تفصیل قرآن میں۔ اس لیے کہ ہمارے باپ حضرت ہے، جو باپ کو نہیں پہچانے گا وہ کیسی اولاد ہوگی؟ اچھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ابو الانبیاء والمرسلین ہیں، اس کی یعنی سلسلے میں اللہ نے کئی نبی رکھے۔ اب دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے، ان کا بیٹا اسماعیل بھی نبی ہے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی ہیں، تو وہ تو نبی الانبیاء ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اصل ہمارا مرکز اسلام ہے کعبۃ اللہ، اس کے بنانے والے حضرت ابراہیم، یعنی یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، کعبہ تو بہت پہلے تھا، وہ تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے تھا، لیکن یعنی آخر ادوار میں جس پیغمبر نے بنایا وہ حضرت ابراہیم ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو اس گھر کا بانی بھی اور اس کا بنانے والا بھی ابراہیم علیہ السلام ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یعنی دادا بھی ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ ملت ابراہیم سے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں، نصرانی بھی کہتے کہ ہم بھی ملت ابراہیم پہ ہیں، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو بالکل ملت ابراہیم پہ، ہم تو اس کے گھر کے مجاور ہیں۔ جیسے آج کا مشرک بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو موحد ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ یہی وہ بھی سمجھتے تھے کہ صرف کعبہ بنانے سے شاید اسلام آ جائے گا۔ تو اس لیے بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے بار بار فرمایا۔ اور دوسرا میرے مدنی پاک کی بعثت میں جہاں اور چیزیں ہیں وہاں دعائے ابراہیم بھی ہے کہ آپ نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ان کی قوم میں سے ایک نبی بھیج، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اس لیے حضور فرماتے تھے کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، وَأَنَا بِشَارَةُ أَخِي عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، وَأَنَا رُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ، اور اپنی ماں کا خواب ہوں، میری ماں نے میری پیدائش سے پہلے دیکھا تھا۔ تو اس لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار کیوں آیا ہے کہ مدینے میں یہودی موجود تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تورات پہ عمل کرتے ہیں،
حالانکہ وہ تورات کے مخالف تھے. اگر تورات پہ عمل کرتے تو حضور پر ایمان لے آتے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی بار بار آیا کہ جب اللہ کا نبی یہودیوں کے سامنے حضرت موسیٰ کی بات سنائیں گے تو ان کو تو ماننا چاہیے کہ ان کو کیسے پتہ ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، چونکہ بنو اسرائیل کے وہ آخری نبی ہیں، اس کے بعد نبوت جو ہے وہ منتقل ہو گئی ولد اسماعیل. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بشارت دینے والے ہیں حضرت پاک کی. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آخری وقت میں اتریں گے آسمانوں سے، اور وہ دین نبی محمد مصطفیٰ پہ ہوں گے، اور اسی دین کو نافذ کریں گے پوری دنیا میں. اس لیے ان کا ذکر جو ہے وہ بار بار ہے. اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں کھلی ہوئی عطا فرمائی. آیات مانا معجزہ بھی ہوتا ہے، نشانی بھی ہوتی ہے. بینات یعنی کھلی ہوئی واضح نشانی جن میں کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتا. اور وہ جو 9 نشانیاں ہیں نا، یاد رکھیں، ان میں ایک تو عصا ہے، اور ایک آپ کا ید بیضا ہے، اور ایک آپ کی دعا سے بنو اسرائیل پہ قحط پڑا، یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا. اور ایک دریا ہے کہ جس پر آپ نے لاٹھی ماری اور راستے بن گئے. اور ایک یہ ہے کہ جراد مکڑی، اور ایک ہے کمل مانا جوئیں جو بالوں میں پڑ جاتی ہیں. اور زفادے کہتے ہیں مینڈک. یہ سب یعنی آپ کے معجزات تھے کہ ہر چیز میں آپ پانی رکھتے تو مینڈک نکل آتا. اور ودم اور خون، یعنی بنی اسرائیل پانی پینے لگتے خون سے بھر جاتے. یہ ساری نشانیاں تھیں. اور جب ان پہ یہ عذاب آتا، ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا، لیکن پھر بھی تکبر کیا. آ جاتے حضرت دعا کریں اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے، ہم ہی مان لیں. ادعو لنا ربک، اللہ سے دعا کریں. اب حضور دعا فرماتے موسیٰ علیہ السلام، وہ عذاب ٹل جاتا، وہ پھر انکار کر دیتے. پھر دوسرا عذاب، اچھا جی اب دعا مانگے ہم ہی مان لیں. پھر دعا مانگتے عذاب ٹل جاتا، پھر جاتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان فرمائے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مکے کے کافروں کی تہدید ہو کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا فرعون نے، وہ تم سے بڑی طاقت والا تھا، وہ تو بادشاہ تھا. اس کے بعد لاکھوں کی فوج تھی، لیکن ہم نے اس کو غرق کر دیا، تمہاری کیا طاقت ہے. اور دوسرا اس میں تسلی ہوتی ہے میرے آقا کے لیے کہ میرے مدنی ان پیغمبروں پر بھی تو امتحان آئے، انہیں بھی تو ستایا گیا. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں. جیسے انجام میں وہ کامیاب ہوئے آپ بھی کامیاب. اور آپ کی جو اہم ترین معجزہ ہے وہ ہے آپ کا عصا، لکڑی. یعنی ان کے قصے کا عمود جو ہے وہ لکڑی ہے. وجہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی تھی، اللہ نے حکم دیا ڈالا تو سانپ بن گیا. اب یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک لکڑی میں جان پڑ جائے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا تو پھر وہ لکڑی بن گئی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے مقابلے پہ آئے تو فرعون نے بھی چیلنج کیا کہ فَأْتِ بِآیَةٍ، کوئی نشانی دکھلاؤ کہ میں مانوں تم نبی ہو. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، حضرت نے عصا ڈالا. جب ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا اور فرعون بالکل گھبرا گیا.
اور دوسرا معجزہ تھا ید بیضا، آپ اپنے بغل میں ایسے ہاتھ دیتے، جب ظاہر کرتے تو بالکل سورج کی طرح روشن ہو۔ تو اب یہاں بھی آپ نے عصا ڈالا، جب جادوگر آپ کے مقابلے پہ آئے اور انہوں نے بھی ہزاروں سانپ بنا کے زمین پہ چھوڑ دیے، تو وہاں بھی اللہ نے حکم دیا کہ آپ کیوں گھبراتے، اپنا آپ عصا تو ڈالیں۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، آپ نے عصا ڈالا تو وہ سب کو نکل گیا۔ تو جادوگر سمجھ گئے بھی یہ جادو نہیں ہے، جادو تو دھوکہ ہوتا ہے صرف، یہ تھوڑا ہے کہ وہ کسی باقی لکڑیوں کو بھی کھا جائے اور سب کو نکل جائے پھر لکڑی بن جائے، یہ لازمی بات ہے کہ یہ پیغمبر ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سب سجدے میں گر گیا، ایمان لے آئے۔ تو وہاں بھی عصا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کے چلے، آگے دریا آ گیا، وہاں بھی اللہ نے حکم دیا فَاضْرِب بِعَصَاكَ اللَّهِ، مارے آپ عصا مارا تو دریا میں راستے بن گئے۔ تو وہاں بھی آپ کا معجزہ جو ہے وہ عصا ہے۔ اسی طرح جب وادی تیہ میں آپ کی قوم پر عذاب آیا، بھٹکی، پانی نہیں تھا، اللہ نے حکم دیا کہ پتھر پہ مارو عصا، آپ نے پتھر پہ عصا مارا تو چشمے جاری ہو گئے۔ اس لیے سب سے بڑا معجزہ آپ کا عصا ہے، اس کے بعد ید بیضا، اور باقی معجزات جو ہیں وہ ایک عذاب کی نوع ہیں جو آزمائش کے لیے ان پہ ڈالے گئے۔ لیکن قومیں بھی ایسی نعوذ باللہ ضدی اور ایسی متکبر تھیں کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ اسی طرح کافر رہے۔ حالانکہ آپ نے ان کو بار بار سمجھایا کہ دیکھو اللہ پاک نے آسمان اور زمینوں کا جو رب ہے، اس نے تمہیں اتنے بڑے کھلے کھلے دلائل دیے ہیں، بصائر مانا حجج ادلہ، لیکن تم پھر بھی نہیں مانتے ہو۔ حتیٰ کہ فرعون تو یہ کہنے لگا کہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم پر جادو ہوا ہے۔ ایک معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ تم نے جادو سیکھا ہوا ہے، اسی جادو کے زور سے ہم پر مقابلہ کرتے ہو۔ اور میں اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو نا، مجھے بھی گمان ہے کہ انی لأظنک یا فرعون مسبورا، کہ تم بھی ملعون ہو اور ہلاک ہونے والے ہو اور برباد ہونے والے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے اور بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ زندگی تو انشاءاللہ بات باقی